ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روزہ اور صحت ہمارا سیگمنٹ, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ خاص اہمیت ہماری اس ٹرانسمیشن میں اس لیے بھی رکھتا ہے کیونکہ صحت اچھی ہوتی ہے, انسان تندرست ہوتا ہے تو وہ تندرست و توانا ہو کے روزے رکھ سکتا ہے, اور جب روزے رکھتا ہے تو اس سے صحت اور مزید بہتر ہوتی ہے. آج کے ہم اپنے اس سیگمنٹ میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں دل کی بیماریوں کے لحاظ سے. کہا ہی جاتا ہے کہ انسانی جسم میں سب سے اہم عضو جو ہے وہ انسانی دل ہے, جو کہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے, یعنی دل کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کی اگر کسی عضو کو بچایا جاتا ہے, سیف کیا جاتا ہے, تو وہ انسانی دل ہے, اور پھر بتدریج پھیپھڑے, دماغ اور باقی چیزوں کو بھی بچایا جاتا ہے. لیکن دل کی بڑی اہمیت ہے. نہ صرف دل سے انسان جہاں دماغ سے سوچتا ہے وہاں دل سے بھی انسان سوچ سکتا ہے, وہیں انسان کے دل میں اگر کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں وہ مزہ نہیں رہتا. بہرحال آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں, ماشاءاللہ ملک کے مایہ ناز کارڈیولوجسٹ ہیں, انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے, ڈاکٹر بشیر حنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, کلاس ہیں سر, بہت بہت شکریہ تشریف لائے. ناظرین اس کے علاوہ ہم یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر بشیر حنیف فاطمہ حنیف ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں, جس کی کنسٹرکشن کا آغاز ہو چکا ہے, اور ہم نے پچھلے پروگرام میں ان سے فاطمہ حنیف ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی تھی. آج کے بھی پروگرام میں لاسٹ میں ہم ضرور بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے, چیزیں کیسے چل رہی ہیں. لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب اس ملک میں خدمت کی نیت سے اور خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں, ورنہ امریکن ٹرینڈ بورڈ سرٹیفائیڈ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ اگر اس وقت امریکہ میں اپنی پریکٹس کرے تو شاید اسکائی از دا لمٹ ٹو ارن منی. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر بھی سب کچھ چھوڑ کے اپنے اس ملک میں لوگوں کی خدمت کرنا, لوگوں کا علاج کرنا, میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی قابل تحسین ہیں, خراج تحسین کے صحیح حقدار ہیں. بہرحال آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے دل کی بیماریوں کے حوالے سے, دل کی وہ بیماریاں جن کی وجہ سے دل کی دھڑکن میں رکاوٹ آ جاتی ہے, یا ہم ہارٹ اٹیک بھی کہتے ہیں, یا ہم جسے سڈن کارڈیک اریسٹ بھی کہتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. سر, سب سے پہلے تو آپ سے جانیں گے کہ آج کل ہماری معاشرے میں جوان اموات بہت بڑھ گئی ہیں, جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچانک سے ان کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا, ہارٹ فیل ہو گیا. کیا ہے سر یہ ذرا سے؟ دیکھیں جی, دل کی بیماریاں جو ہے ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ویسٹرن جو ایڈوانس جو جہاں پہ لائف سٹائل ایسا ہے وہاں کی بیماریاں, ہمارے یہاں جو ہیں وہ کمیونیکیبل ڈیزیز جیسے انفیکشنز اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کامن ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان میں سب سے جو نمبر 1 جو اموات کی وجہ ہے وہ دل کی بیماریاں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ینگ لوگوں میں دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں. دیکھیں میں یو ایس میں بھی 12-14 سال رہا, وہاں پہ اگر 50 سال سے کم کوئی چیسٹ پین کے ساتھ آتا تھا ہم دل کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے, جبکہ یہاں میں 20 سال بھی, 30 سال بھی اور 40 سال میں کوائٹ کامن ہے یہ کہ دل کی بیماریاں ہونا. اور اس کے بہت سے فیکٹر ہیں, اور اس کے حوالے سے ہم کچھ ریسرچ وغیرہ بھی کر رہے ہیں. پاک صحت کے نام سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں اس سے مزید انفارمیشن ملے گی. لیکن جو ہمارے ہیں جو سب سے بڑا, ایک تو جینیٹیکلی ہم ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں کہ ہمارا جو ہے گڈ کولیسٹرول کم ہے اور بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ زیادہ ہے, اور بیڈ میں بھی جو ہے وہ جینیٹیکلی جو بیڈ کے اندر بھی سب ٹائپس ہیں وہ جو زیادہ خراب والا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو دوسرے رسک فیکٹرز ہیں, بلڈ پریشر ہو گیا, کولیسٹرول ہو گیا, اسموکنگ ہو گیا, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ہو گیا, اور ڈائبٹیز, یہ جو ہیں وہ زیادہ کامن ہے اور ینگر ایج میں ہے. اور اس کی وجہ اگین بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو ہے جینیٹیکلی اگین ہم ڈس ایڈوانٹیج ہیں کہ ڈائبٹیز اس وقت جو ہے پاکستان وہ پہلے دنیا کے سب سے 3 جو کامنسٹ ملک ہیں جہاں پہ کہ شوگر کا مرض زیادہ ہے, وہ پاکستان ان میں سے ایک ہے. اسی طرح سے بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ سمجھیں کہ 50% لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے. کولیسٹرول بھی زیادہ ہے, اسموکنگ کوائٹ کامن ہے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ہماری لائف سٹائل ایسا ہو گیا اور اتنا ایزی ہو گیا ہے کہ ایکٹیویٹی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. ہر چیز کے لیے ہمارے پاس سہولتیں ہو گئی ہیں, گاڑیاں ہیں, مطلب یہ ہے کہ پیدل چلنا ختم ہو گیا ہے, ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے, اسکولوں میں جو ہے وہ اسکول گھروں میں بن گئے ہیں, بچوں کی ایکسرسائز نہیں رہی ہے. تو یہ سارے فیکٹر مل کے جو ہیں ینگ ایج میں وہ دل کی بیماری بہت کامن ہو گئی ہے.
اور دیکھیں دل کا مرض ایسا ہے کہ اگر کسی کو انفیکشن ہے وہ تو آپ نے اینٹی بایوٹک 7 دن 10 دن لی وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دل کا مرض ایک دفعہ ہو گیا تو یہ لائف لانگ ہے، اور یہ صرف اس پرٹیکولر شخص جس کو دل کا مرض ہوا اس کے لیے پرابلم نہیں ہے، بلکہ پوری فیملی کے لیے ایک جو ہے بہت بڑا ایموشنل اور فائنینشیل برڈن بن جاتا ہے۔ دل کی بیماری ایک دفعہ ہوگی تو لائف لانگ ہے، اور اس کا علاج بدقسمتی سے کافی مہنگا ہے، اور آپ کو ہمیشہ جو ہے ایک دفعہ آپ نے کروا لیا پھر چاہے تو چند سالوں میں دوبارہ مسئلہ آ جائے، چاہے وہ اینجیوپلاسٹی کرا لیں یا بائی پاس کروا لیں، آگے چل کے اس میں دوبارہ پرابلم آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ شروع سے ہی اپنا خیال رکھیں، جو جن رسک فیکٹرز کے بارے میں نے بات کی وہ اپنے چیک کروائیں، کیونکہ یہ تمام رسک فیکٹرز ایسے ہیں اس میں تکلیف کوئی نہیں ہوتی، چاہے وہ بلڈ پریشر لے لیں، شوگر لے لیں، کولیسٹرول لے لیں، جب تکلیف ہوتی ہے اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں چیک کروائیں، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا علاج کروائیں، تو کافی حد تک جو ہے وہ دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ بچاؤ جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ دل کی بیماریوں پہ فٹ ہوتا ہے۔ ایک سمپل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ ہفتے میں 5 دن 45 منٹ جو ہے یا 60 منٹ اگر آپ برسک واک کرتے ہیں تو 40% ہارٹ ڈیزیز کا رسک کم ہو جاتا ہے۔ سمپل چیز، کوئی دنیا میں ایسی انٹرونشن نہیں ہے جو اتنا زیادہ بینیفٹ آپ کو دیتی ہے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں واک کی کسی سے تو اگر صاحب ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم اتنے بزی ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے دن میں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے تو پھر آگے چل کے جو لیٹر آن لائف میں جو مشکلات آئیں گی نہ صرف آپ کے لیے اور فیملی کے لیے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ ابھی آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ چیزیں کر لیں۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا کہ اگر واک وغیرہ کر لی جائے اور سب چیزوں کو، اچھا کچھ لوگ سب چیزیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ان کا بلڈ کولیسٹرول بڑا چلا جاتا ہے، جی فیملیل ہائپر ٹرائیگلیسرائیڈیمیا ان کو ہوتا ہے، ایسے لوگ کیا کریں؟ پھر دوائیں کھانی پڑتی ہیں؟ دیکھیں ہاں بالکل، اس میں یہ ہے کہ فیملیل بھی کوائٹ کامن ہے، ہمارے یہاں پہ کافی یہ چیزیں کامن ہیں۔ کولیسٹرول میں مختلف طرح کا کولیسٹرول ہوتا ہے، آپ نے بات کی، گڈ کولیسٹرول ہے جسے HDL کہتے ہیں، پھر بیڈ کولیسٹرول ہے جسے LDL کہتے ہیں، اور ٹرائیگلیسرائڈ بھی ایک ون آف دا بیڈ کولیسٹرول ہے۔ تو اگر یہ LDL یا ٹرائیگلیسرائڈ بڑے ہوئے آتے ہیں اور ایک سرٹن لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو آبویسلی سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، جس میں ڈائٹ، ایکسرسائز، یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہیں، اور اگر اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی دوائیوں کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور دوائیاں آج کل کافی افیکٹو ہیں، کافی اچھی ہیں، وہ نہ صرف کہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں بلکہ ہارٹ اٹیک کے رسک کو بھی سگنیفیکنٹلی کم کرتی ہیں۔ تو اکثر لوگوں کا یہ ایک بڑا سوشل میڈیا کمپین بھی چلی تھی کہ جی کولیسٹرول کی دوائی لینے سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول کی دوائی کے جو بینیفٹس ہیں دے آر مچ مور دین اینی آف دا رسک انوالوڈ، ٹھیک ہے نا جی۔ نہ صرف کہ یہ پلیک کو کسی حد تک سٹیبل کرتی ہیں اور کم کرتی ہیں بلکہ ہارٹ اٹیک کے رسک کو بھی سگنیفیکنٹلی کم کرتی ہیں۔ تو لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو دوائی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، رسک فیکٹرز کے کوئی ایسے سائیڈ افیکٹ ایسے میجر نہیں ہیں۔ وہ جو میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں جو اکثر کہا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اچھا جی بالکل، جو کہا جاتا ہے جی اسکیم ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کو خون میں چکنائی کم کرنے کے لیے دوائیں لینی چاہیے، اور اس سے رسک فیکٹرز، یعنی ایک ایسا رسک فیکٹر جس کے کم کرنے سے ہارٹ اٹیک کا انسیڈنس کم ہوتا ہے اور اموات بھی کم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یعنی ایسے لوگوں کو جن کو کہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، آج کل یہ چیز بڑی کامن ہو گئی ہے کہ ہر بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ سینہ پکڑ کے چلا آ رہا ہوتا ہے، ECG کرتے ہیں نارمل ہے، لیکن یہ کہ وہ کہتا ہے جی درد بالکل ایسا ہے جیسے یہ سینے کے اوپر اور پیچھے بیک پہ جا رہا ہے، کیا وجہ ہے سر، کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں اگین بلڈ پریشر کا تو میں نے پہلے ہی بات کی کہ یہ اگین اس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ کلر، ڈائبٹیز بھی اور بلڈ پریشر دونوں سائلنٹ کلرز ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں کہ میں تکلیف کوئی نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے پتہ چل جاتا ہے، میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، جسم میں درد ہو جاتا ہے، یہ بالکل رانگ کانسیپٹ ہے۔ سر درد بلڈ پریشر کی وجہ سے سر میں درد نہیں ہوتا یا کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان تکلیفوں کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ سر میں درد ہو تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ تو میں ہمیشہ مریضوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے بلڈ پریشر آپ کبھی بھی اس وقت چیک نہ کریں جب آپ کے سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، اچھا فیل نہیں کر رہے، ہمیشہ اس وقت چیک کریں جب ریلیکس ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نمبر 1 تو یہ۔ نمبر 2 یہ کہ اگر سر میں درد ہے سر درد کی دوا لیں، بلڈ پریشر پہ نہ جائیں، بلڈ پریشر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ بلڈ پریشر سے میں نے کہا سائلنٹ کلر ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہم نے ابھی ریسنٹلی اسٹڈی پاک صحت کے نام سے جو اسٹڈی کی ہے، ینگ ہیلدی لوگ جن کو کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے ان کی جب ہم نے یہ رسک فیکٹر چیک کرنے کے لیے دیکھا تو اس میں سے آلموسٹ 55% لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی تھا جن کو پتہ ہی نہیں تھا جی، اور یہ ینگ ہیلدی اپنے آپ کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ تو اگر یہ ان ڈائگنوز ہائی بلڈ پریشر رہے گا تو ہارٹ کا پرابلم بھی ہوگا،
آپ کے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں، فالج بھی ہو سکتا ہے. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں ایک دفعہ ہو گئیں تو اس کو ریورس نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے نا. لہٰذا آپ نے ریورس کرنا ہے اس سے پہلے، اور وہ پہلے طریقہ یہی ہے کہ بلڈ پریشر کو جو ہے وہ ڈائگنوز کرائیں، اور اگر بڑھا ہوا ہے تو کنٹرول کریں. دوائیں اس کے لیے بھی بہت اچھی ہیں، سائیڈ افیکٹس کم ہیں، بینیفٹس بہت ہیں، ریگولر دوائیں لینے کی ضرورت ہے. بٹ یہ ہے کہ اگین لائف سٹائل میں بھی اپنے سالٹ انٹیک کو کم کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، ڈائٹ کا خیال رکھیں، ویٹ کم کریں، ریگولر مطلب ویٹ کم کریں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، تو کافی حد تک یہ بلڈ پریشر بھی کنٹرول. اور جیسے میں نے کہا کہ بلڈ پریشر جب ہائی رہتا ہے تو ہارٹ کو بھی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور خون کی نالیوں کے اندر پلیک بلڈ اپ ہو جاتا ہے، خون کی نالی نیرو ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر سینے میں درد اور ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بٹ سب سے بڑا رسک یہ ہے کہ جو فالج اگر ہو جاتا ہے، جو کہ بہت کامن ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ اگین نہ صرف آپ کے لیے ساری زندگی کے لیے متاجی بن جاتی ہے، بلکہ پوری فیملی کے لیے لائف لانگ ایک پرابلم بن جاتا ہے، کہ ایموشنل بھی، فائنینشیل بھی، اور اوور آل جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا پرابلم ہوگا، اور وہ ریورس نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہاں اگر آپ جیسے ہارٹ اٹیک کے لیے بھی اور فالج کے لیے بھی اب تو کسی حد تک علاج آ گیا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اگر کسی کو ایسا لگے کہ کسی کے بول نہیں پا رہا یا سائڈ ویک ہو گیا، فوراً قریبی اسپتال میں پہنچے. آج کل تو ہم جس طرح دل کے خون کی شریانوں کھول لیتے ہیں، اسی طرح دماغ کی بھی کھول لیتے ہیں، لیکن وہ ایک سرٹن ٹائم کے اندر 6 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جاتے ہیں تو دوائی بھی دی جا سکتی ہے، اور وہاں جا کے خون کی نالی بھی کھولی جا سکتی ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اگین وہ پہلے سے ہی بچاؤ جو ہے وہ مچ بیٹر دین. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہیں گے کہ نارملی جو عام لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ذرا بھی کوئی درد محسوس ہوتا ہے سینے میں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دل کی پٹی کر دیں. جی بالکل. اچھا، پٹی نہ تو پیشنٹ کو خود دیکھنی آتی ہے اور ہمارے یہاں نارمل جنرل پریکٹیشنر کے لیے بھی مشکل ہے. ای سی جی کو صحیح ریڈ کر لینا بہت مشکل ہے. مطلب آپ جیسے ایکسپرٹ کارڈیولوجسٹ جو ہیں وہ اچھی طرح ریڈ کر سکتے ہیں، نارمل جنرل فزیشین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. وہ جب تک کہ کوئی گراس ایب نارملٹی نہ آ رہی ہو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو کانسیپٹ ہے، اکثر مریض میرے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں تو دل کی پٹی نکالتا ہوں ہمیشہ اور وہ صحیح آتی ہے، اور پھر مجھے کیوں ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ کا مسئلہ ہے. تو یہ ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا. دل کی پٹی جو ہوتی ہے 2 چیزوں میں آپ کو صحیح بتاتی ہے. ایک تو یہ کہ پہلے کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں، یا ابھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، یا سم ٹائم ہارٹ بیٹ اگر سلو ہو گئی ہے یا فاسٹ ہو گئی ہے، وہ چیزیں پتہ چل سکتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ دل کی خون کی شریانوں میں بلاکیج کے حوالے سے جو ہے وہ دل کی پٹی پہ نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے، لہٰذا ایون اگر 50% لوگ جن کو ہارٹ اٹیک بھی ہو رہا ہو، دل کی پٹی نارمل آئے گی. تو دل کی پٹی پہ جو ریلائنس ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دل کی پٹی جیسے میں نے کہا، اگر مجھے چیسٹ پین کے ساتھ کوئی پیشنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ای سی جی میں دل کی پٹی جسے ای سی جی کہتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، اور اس میں اگر کوئی میجر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے وہ تو اس میں پتہ چل جائے گا. بٹ جیسے میں نے کہا 50% لوگوں میں وہ بھی نارمل ہو سکتا ہے. لہٰذا دل کی پٹی پہ انحصار کرنا کہ جی وہ صحیح تھی تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ خدا نخواستہ کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ہارٹ کی تکلیف کے لیے دیکھیں جو چیسٹ میں پین ہوتا ہے، ہم بار بار اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کی جسم کے ہر حصے کو خون چاہیے. اگر خون نہیں ملے گا تو وہاں پہ پرابلم ہوگا. دل کو بھی خون چاہیے ہوتا ہے، اور اگر دل کو خون پورا نہیں ملتا تو وہ اس میں جو ہے وہ سینے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم انجائنا کہتے ہیں. اس کے جو ٹپیکل جو انجائنا کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں جاننا. اکثر لوگوں کو کہیں پہ بھی جی پین ہو رہا ہے، چبھن ہو رہی ہے، یہ چیزیں دیکھیں. دل کا جو درد ہوتا ہے، دل کی خون کی نالی کی بلاکیج کی وجہ سے جو انجائنا ہے، اس کے 3-4 کریکٹرسٹکس ہیں بہت امپورٹنٹ. اگر وہ ہیں تو آپ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ دل کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ دل کی تکلیف کبھی بھی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص مجھے کہتا ہے ایک فنگر پوائنٹ کر کے جی مجھے یہاں پہ درد ہو رہا ہے اس سے ایک پرٹیکولر جگہ پہ، تو وہ دل کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. دل کی تکلیف ہمیشہ کم از کم مٹھی سائز ایریا میں ہوگی. موسٹلی سینٹر میں ہوتی ہے، سائڈ میں بھی ہو سکتی ہے، گلے میں بھی ہو سکتی ہے، جوز میں بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ میں بھی جا سکتی ہے. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ یہ تکلیف جو ہے ایگزرشن پہ بڑھتی ہے، ریسٹ پہ آرام آتی ہے. اگر کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ جی میں 3 کلومیٹر واک کرتا ہوں یا 2 فلائٹ اسٹیئر کی چڑھتا ہوں، اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر درد ہونے لگتا ہے، تو وہ ہارٹ کا نہیں ہو سکتا. سیکنڈلی یہ ہے کہ کبھی بھی چبھن نہیں ہوگی، شارپ پین نہیں ہوگا، جیسے نیڈلز یا پنز کی طرح لوگوں کو وہ کبھی نہیں ہوگا. اس کا ہمیشہ
دباؤ, گھٹن یا بھاری پن محسوس ہوگا. اور کبھی بھی یہ ہارٹ کا پین جو ہے سیکنڈز کے لیے لاسٹ نہیں کرے گا, کم از کم منٹس میں رہے گا. اگر وہ کہتا ہے مجھے چند سیکنڈ کے لیے یہاں پہ چبھن محسوس ہوگی, وہ دل کی نہیں ہو سکتا. اور ایک اور چیز جو کامن ہے کہ جی میرے ہاتھ نم ہو جاتے ہیں یا سن ہو جاتے ہیں, اور وہ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ہارٹ کی وجہ سے نہیں ہے. سن ہونا یا نم ہونا وہ ہارٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ عام طور پر سروائیکل جو گردن میں کوئی پرابلم ہو تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے اگر یہ جاننا ہے کہ دل کا پرابلم ہے یا نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ایگزرشن پہ سمٹم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور ریسٹ پہ آرام آتا ہے یا نہیں آتا. اگر کوئی کہتا ہے مجھے ایگزرشن پہ نہیں ہوتے تو اٹ از ان لائکلی ہارٹ کا ہوگا. اسی لیے ہم جب اسٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں ڈائگنوز کرنے کے لیے, ہم ٹریڈ مل پہ چلاتے ہیں ان کو اور دیکھتے ہیں کہ چلنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں, یا ساتھ میں ECG میں کوئی ایسے چینجز آتے ہیں یا نہیں, تو اس سے پتہ چلا. اللہ تعالیٰ نے میکنزم ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہمارے دل کی خون کی شریانوں میں ایون 90% تک بھی بلاکیج اگر ہو, اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 10% بلڈ کافی ہوتا ہے, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جب ایگزرٹ کرتے ہیں تو ہارٹ کو زیادہ بلڈ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ جب بلاکیج ہوتی ہے تو وہ بلڈ نہیں ملتا دل کو, تو پھر یہ تکلیف ہونے لگتی ہے. تو یہ ایگزرشن کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا سر, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سانس لینے میں درد فیل ہو رہا ہے, تو کیا ہارٹ کا درد سانس لینے سے؟ اچھا, دوسری چیز بہت اہم سوال کیا آپ نے, یہ اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر پوزیشنل ہوتا ہے کہ موو کرنے سے درد ہو رہا ہے, لمبا سانس لینے سے درد ہو رہا ہے, یا ہاتھ دبانے سے درد ہو رہا ہے, وہ بھی ہارٹ کا نہیں ہوگا. ہارٹ کا درد جو ہے وہ پوزیشن سے, لمبا سانس لینے سے یا دبانے سے بڑھتا یا کم نہیں ہوتا ہے. تو پوزیشن سے اگر میں ایک پرٹیکولر پوزیشن میں سوتا ہوں تو ہو جاتا ہے, سیدھا ہوتا ہوں تو نہیں ہوتا, تو وہ ان لائکلی ہے کہ ہارٹ کی وجہ سے ہوگا. اسی طرح سانس لینے سے اگر ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا, وہ بھی ان لائکلی ہے کہ ہارٹ کی وجہ سے ہے. اچھا سر, اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کے مریض ہیں جی, اور ان کو سانس لینے میں دقت فیل ہو, بالکل, یا کھینچ کے سانس لینا پڑے, یہ خاص طور پہ ٹرم آتا ہے سر, بالکل, کہ وہ کیا کہتے ہیں سانس پیٹ میں نہیں آ رہی, بالکل, یا پیٹ بھر کے سانس نہیں آ رہا. بالکل, یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. اکثر مریض مجھے کہتے ہیں جی مجھے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اب جب ان سے پوچھو کیا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, صاحب مجھے وہی کھینچ کے سانس لینا پڑتا ہے یا لمبا سانس لینا پڑتا ہے. دیکھیں, کھینچ کے سانس لینا یا لمبا سانس لینا کبھی بھی ہارٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا. وہ لاٹ آف ٹائم انزائٹی کی وجہ سے یا بہت سی دوسری وجوہات ہوتی ہیں, بٹ ہارٹ کی وجہ سے نہیں ہوگا. ہارٹ کی وجہ سے جو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہانپنے والی کیفیت ہوتی ہے کہ تیز تیز سانس آ رہا ہے. جی بالکل اس طرح سے, یہ نہیں ہے کہ بس لمبا سانس لینا پڑتا ہے. اگر تیز تیز سانس آ رہا ہے, ہانپنے والی کیفیت ہو رہی ہے, ایئر ہنگر محسوس ہو رہی ہے, تو وہ جو ہے وہ ہارٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور شوگر کے مریضوں میں یہ چیز یاد رکھیں, ٹپیکل جو درد ہوتا ہے نا دل کی وجہ سے, وہ نہیں ہوتا. لہٰذا اگر شوگر کے مریضوں میں چلنے میں سانس پھول رہا ہے, جسے ہم سانس پھولنا, تیز تیز ہانپنے والی کیفیت ہو رہی ہے, ریسٹ پہ آرام آ رہا ہے, تو وہ انجائنا ایکویلنٹ یا ہارٹ میں بلاکیج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا کبھی بھی اگر کسی کو اس طرح سانس پھول رہا ہے جو پہلے نہیں پھولتا تھا چلنے پھرنے میں, اور وہ ڈائبٹیز ہے, تو ان کو ڈیفینیٹلی اپنا ہارٹ چیک کرانا چاہیے. ہارٹ چیک کرانا چاہیے. جی. اچھا سر, کون سے ایسے ٹیسٹس ہیں جی جو ہمیں ایز اے اسکرین ٹیسٹ کرا لینے چاہیے؟ جیسے ایک شخص ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یار میری عمر 35 سال ہو گئی ہے, فیملی ہسٹری ہے میری, کون سے ٹیسٹ کرا لوں میں؟ دیکھیں, ایک تو جو میں نے بات کی, یہ جو رسک فیکٹرز ہیں سارے, ہم کہتے ہیں نو یور نمبرز. ایک تو آپ کو اپنا بلڈ پریشر پتہ ہونا چاہیے, کتنا ہے جو نارمل بلڈ پریشر ہے 130/80 سے کم ہونا چاہیے. کولیسٹرول آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کو شوگر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بیسیکلی جو کچھ ٹیسٹ ہیں جو ہارٹ کے والے صاحب, ایک اسکریننگ ٹیسٹ آ گیا ہے, وہ ہے کہ کیلشیم سکور جسے ہم کہتے ہیں. کیلشیم سکور یہ ایک ایکس رے ہے, بیسیکلی سمپل نان انویزیو 5 منٹ کا ٹیسٹ ہے. یہ اوپر سے ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں 5 منٹ میں جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے, اور اسی وقت رزلٹ بھی آ جاتا ہے. وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دل کی خون کی شریانوں میں کیا کوئی کیلشیم ڈپازٹ آ گئے ہیں یا نہیں آ گئے. اگر وہ کیلشیم سکور آپ کو 0 ہے, کوئی ڈپازٹ نہیں ہے, تو دیٹ مین کہ آپ کو ہارٹ کی طرف سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو چانسز, کوئی بھی چیز 100% نہیں ہے, بٹ چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. دیکھا یہ گیا کہ جن کا کیلشیم سکور 0 ہے, دا لائکلیہڈ کہ ان کو اگلے 2 سال میں ہارٹ اٹیک ہوگا از ویری ویری اسمال, کافی ری ایشورنگ ہوتا ہے. ہاں, اگر آپ کا وہ کیلشیم سکور زیادہ آتا ہے تو پھر یو نیڈ فردر ٹیسٹنگ. اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کتنا زیادہ ہے اور وہ کیلشیم ڈپازٹ کہاں پہ ہیں. اور جن کا بھی کیلشیم ڈپازٹ بڑے ہوئے آتے ہیں تو ان کو پھر ہم کولیسٹرول کی دوائیوں پہ شروع کرتے ہیں. سم ٹائم انہیں ہمیں ایسپرین بھی دینی پڑتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ فردر ٹیسٹنگ دیکھیے کہ کیلشیم ڈپازٹ جو جمع ہوئے ہیں دل کی خون کی نالیوں میں, وہ کیا دل کی خون کی نالی کو نیرو کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگین امیزنگ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر دل کی خون کی نالیوں کے اندر جب کیلشیم یا کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے میکنزم ایسا بنایا ہوا کہ وہ دل کی خون کی نالی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, تاکہ اندر کا لومن
ٹیومر نیرو نہ ہو, وہاں ٹھیک بلڈ ہے. جاتا رہے. ہاں. لیکن ایک سٹیج آتا ہے جو میکسیمائز بڑھ جاتی ہے اور پھر بھی اندر پلیک بلڈ اپ ہوتا ہے تو پھر نیروئنگ آتی ہے اور پھر وہ پرابلم کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیلشیم سکور آج کل میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ 30-35 کے پلس میں ضرور کروائیں, اور خاص کر اگر رسک فیکٹرز ہیں پھر تو ہر ایک کو کرانا چاہیے, اس میں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میسج یہی دینا چاہوں گا کہ جو ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اور یہ میسج جیسے میں نے کہا کہ باقی جسم کے جو سسٹمز ہیں ان میں تو اپلائی ہوتا ہے, بٹ جتنا ہارٹ پہ اپلائی ہوتا ہے وہ کسی چیز پہ اپلائی نہیں ہوتا. آل دا ہارٹ پرابلمز آر پریونٹیبل. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے, اپنے رسک فیکٹرز دیکھنے ہیں, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرنی ہے, کھانے پینے کی احتیاط کریں, خدا کے لیے اپنے لیے وقت نکالیں. ہم فائنینشیل انویسٹمنٹ پہ تو زور دے رہے ہوتے ہیں بٹ اس ہیلتھ انویسٹمنٹ کی بات نہیں کرتے. ہماری وہ فائنینشیل انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ساری ہیلتھ پہ ہی جا کے اینڈ میں خرچ ہوتی ہے. تو اگر ابھی سے آپ ہیلتھ پہ انویسٹمنٹ کر لیں گے, اپنے لیے 24 گھنٹے میں سے اگر 1 گھنٹہ نکال لیں گے تو آگے چل کے نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی پوری فیملی کے لیے جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی اس سے جو ہے نا وہ فائدہ پہنچا ہوگا. اور خاص طور پہ وش یو بیسٹ آف لک فار فاطمہ حنیف ہاسپٹل. تھینک یو. اگلے پروگرام میں ہم نیکسٹ انشاءاللہ سنڈے کو پھر ڈاکٹر بشیر حنیف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان سے مزید گفتگو کریں گے. سر کچھ انعامات ہیں, آپ کے ساتھ جائیں گے, تشریف رکھیے گا. تو آپ کو یہ سلمانس فوڈ کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے, اور روح افزا کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے جو آپ کو دیا جائے گا. سر بیٹھے, سر تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. تھینک یو سر, یہ روح افزا کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے, اور یہ سلمان فوڈس کی جانب سے. بیٹھے سر, تشریف رکھیں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ جو کہ روزہ اور صحت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے کچھ ہی دیر میں. اب ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا سیلیبریٹی سیگمنٹ ہے. آج آپ کی ملاقات کمانڈر محمد ذاکر صاحب سے کرا رہے ہیں, چیئرمین کمانڈر سٹی. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے خوشی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.